اور یہ بھی آپ کو واضح کر دوں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ہاں یہ جو پیری مریدی ہے، اور بھائی یہ کوئی خدائی تھوڑی ہے، یہ کوئی مشکل کشائی تھوڑی، وہ تو شرک ہے۔ ہمارے ہاں جو پیری مریدی ہے وہ استادی شاگردی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بس اپنے اوپر ایک نگران مقرر کرنا ہے جو آپ سے پوچھ سکے، ورنہ تو پھر من مانی ہے، جی چاہا نماز پڑھی نہیں تو نہ صحیح، جی چاہا کو عمل کر لیا نہیں تو نہ صحیح۔ تو ظاہرہ کسی کے مرید ہوں گے وہ پوچھے گا، تکبیر اولا تو فوت نہیں ہو رہی، پوچھے گا وہ آپ سے کیا معمولات ہے تمہارے، کوئی گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہو، پوچھے گا، کوئی شکایت کرے گا تو وہ پھر بھی پوچھے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس مکہ مکرمہ پہنچے اور 6 ماہ تک حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہے۔ 6 ماہ اللہ کی شان کے حاجی صاحب نے خلافت عطا فرمائی اور فرمایا اشرف علی جاؤ جا کے ہندوستان میں اب میری خانقاہ سنبھالو، کیونکہ تھانہ بمن یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں حاجی صاحب کی قیادت میں جنگ لڑی گئی، اللہ کی شان شکست ہو گئی، تو حاجی صاحب ہندوستان چھوڑ کر پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر مدرسۃ السولتیہ بنایا، یہ حاجی صاحب کا یادگار ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ انگریزوں نے پتھر مار مار کر خانقاہ کو تباہ کر دیا، تم نئے سرے سے جا کر آباد کرو۔ تو اب جب حاجی صاحب کی خدمت سے رخصت ہونے لگے نا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر 3 دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ کتنی دعائیں مانگی؟ اور حضرت فرماتے ہیں میری تینوں کی تینوں دعائیں خدا کے دربار میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلی دعا کی، لکھا ہوا ہے حضرت کی کتابوں میں، پہلی دعا کی یا اللہ آج سے لے کر قیامت کے دن تک جو بھی میرے سلسلے میں اصلاح کے لیے داخل ہو اس کے اوپر دنیا وسیع کر دینا اور دنیا لوگوں کو نظر بھی آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ حضرت کی پہلی دعا تھی، یا اللہ اسے تنگ دست نہ کرنا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء سے فرمایا کرتے تھے ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ شکر ہے، کیونکہ نعمتوں کی فراوانی ہے، جو بھی اس سلسلے میں اصلاح کے لیے آئے گا اللہ اس کے اوپر دین دنیا کی نعمتیں کھول دیں گے، اس لیے فرمایا کہ وہ شکر ادا کرے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا کہیں وہ نہ شکرہ نہ بن جائے۔ کیا بات ہے۔ آپ دیکھ لیں تھانوی حضرات کے جتنے بھی مدارس ہیں پورے پاکستان کے اندر، بڑے بھی یہ ہیں امیر بھی یہ ہیں، ماشاءاللہ۔ کیوں جی ایسے ہے یہ، ان کی ٹھک باٹ علیحدہ ہی ہے۔ تو حضرت نے یہ پہلی دعا کی یا اللہ جو بھی میرے سلسلے میں اصلاح کے لیے داخل ہو قیامت تک جو بھی آئے ان کے اوپر دنیا کو وسیع کر دینا اور دنیا نظر آئے۔ اور دوسری دعا کی حضرت نے یا اللہ جو بھی میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو بیوی بچوں سمیت حج بیت اللہ کی سعادت کی توفیق عطا فرما دینا۔ حضرت نے فرمایا یہ 2 دعائیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر تیسری دعا پہ یقین رکھے۔ تیسری دعا حضرت نے کی یا اللہ قیامت والے دن اس کی بخشش بھی کر دینا۔ اب 2 دعائیں تو الحمدللہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تو تیسری کی امید ہے انشاءاللہ حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 6 ماہ رہے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں۔ تو ہم تو مہینے کے بعد 1 گھنٹہ آنا ہے، 2 گھنٹے ہیں، ہاں جی، ہفتے کے بعد 1، اس سے زیادہ اور کیا آسان پیکج ہو سکتا ہے؟ تو جی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں نہ کوئی نظر نیاز نذرانوں کا چکر ہے، نہ یہاں کو ڈھول ڈمکے کا چکر ہے، یہاں پر تو خالصتاً اصلاح ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جتنی صحبت جس انسان کو میسر ہوئی اتنا ہی رنگ چڑھا اس کے اوپر، اور یاد رکھو جو صحبت سے خالی ہوا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غیر عالم لوگ ہیں یہ تو علماء سے بیعت ہوں، لیکن فرمایا جو علم والے علماء ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ کسی غیر عالم سے بیعت ہوں تاکہ جو علم کا خناس ہے وہ بھی نکل جائے۔ کیا بات ہے۔ یہ بھی تو بڑا ہے نا جی، پیر پکڑنا جو بہت اونچا ہو، جس کے مرید بڑے ہوں، جس کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہو، بڑا یہ ہو وہ ایسا، میں یہ سب تکبر کی قسمیں ہیں۔
ہمارے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، ان کے بیٹے جب بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم کراچی کے محتمم ہیں۔ دارالعلوم کراچی میں بس چلتی ہے اندر، اتنا بڑا مدرسہ ہے، 7 مربوں کے اندر ہے۔ تو انہوں نے جب مرید ہونا تھا، انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمیں مرید کر لیں۔ فرمانے لگے دیکھو باپ بیٹے میں ایک ایسا رشتہ ہے بے تکلفی کا، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا ابا جی پھر آپ مشورہ دیں۔ کہنے لگے مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا جب کوئی عالم مشورہ مانگے، بیعت ہونا ہے تو اس کو کہو کہ اس سے بیعت ہو جو اس سے کم علم والا ہو، تھوڑا علم ہو اس سے، اور بہتر تو یہ ہے کہ بالکل عالم نہ ہو۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، ہومیو ڈاکٹر ہیں، ہومیو ڈاکٹر، ان سے بیعت ہو جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں آج بھی ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر ہے کتنی کی ویلیو ہے معاشرے میں اس کی ہے؟ کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں؟ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ ہومیو ڈاکٹر ہیں کراچی کے اندر، اور حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، اور بیعت ہونے ان سے کون جا رہے ہیں؟ جن کا لقب ہے مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ یہ ہمارے میزان بینک کے لیے فتویٰ انہی کا ہے، اسلامک جو بینک ہیں، اسلامک بینکاری ہے، انہی کے فتوے کے اوپر کھڑی ہے، اور بیعت ہو رہے ہیں کس بندے سے جو بیچارہ ضابطے کا عالم بھی نہیں ہے، ہیں جی؟ مفتی رفیع صاحب جو دارالعلوم کراچی کے ہیں جی بڑے استاد اساتذہ میں سے ہیں، ان سے بیعت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بیعت ہیں جو ضابطے کے پورے عالم نہیں ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں یاد رکھو اگر میں حاجی صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو میں بر صغیر میں ایک فتویٰ باز مولوی بنتا، لیکن یہ ایک اللہ والے کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہزاروں انسانوں کی اصلاح میرے ہاتھ سے کروا دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے